الرحمن الرحیم ناول پس آئینہ رائٹر فاطمہ ملک قسط نمبر 2 25 سال پیچھے 25 سال پہلے جب علیزے دلہن بن کر آئی تھی تب وہ بھی 24 سال کی تھی۔ سلطان شہزاد ڈوگر اس سے 8 سال بڑا تھا۔ شہزاد کی والدہ بلقیس ڈوگر کی اپنے علاج کے سلسلے میں لیزا کی والدہ مسز مریم عباسی سے ملاقات ہوئی۔ مسز مریم عباسی ایک بہت قابل ڈاکٹر تھیں اور شہزاد ڈوگر کی والدہ کو ان سے علاج کروا کر اپنی صحت میں کافی بہتری محسوس ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ڈاکٹر مریض کا رشتہ دوستی میں بدلنے لگا۔ مسز بلقیس ڈوگر اس دوستی کو ہسپتال کی حد تک محدود نہیں رکھنا چاہتی تھیں، اس لیے گرمیوں کی ایک دوپہر بلقیس ڈوگر نے مسز مریم عباسی علیزے کی والدہ کو فون پر اپنے آنے کی اطلاع دی۔ وہ پہلی بار گھر آ رہی تھیں اور اپنے شوہر شہزاد ڈوگر کے ساتھ۔ یہ بات مریم عباسی کو بہت عجیب لگی، مگر دوستی ہونے کی وجہ سے منع کرنا بھی مناسب نہ لگا۔ علیزے سب سے بڑی بیٹی تھی، بہت موٹی، بہت نخریلی، اتنی لاڈلی کہ باپ کو اس کی خواہش کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑا کہ وہ خاندانی میڈیکل کی فیلڈ چھوڑ کر وکالت کر لے۔ گندمی رنگت، گھنے مگر لمبے گھنگریالے کمر تک جاتے کالے بال، گول گول سیاہ آنکھیں ایسی کہ ان میں ڈوب جانے کا دل کرے، 5 فٹ 2 انچ قد اور میک اپ یا کسی بھی مصنوعی تیاری سے پاک، بالکل سادہ سی رہنے والی یہ لڑکی علیزے ایسی تھی کہ جو کوئی بھی دیکھتا پہلی بار میں ہی اس کی معصومیت اور سادگی کے حصار میں قید ہو جاتا۔ علیزے کی والدہ نے اپنے شوہر معظم عباسی سے کئی مرتبہ بلقیس اور اس کے شوہر شہزاد ڈوگر کا غائبانہ ذکر کیا تھا۔ مریم عباسی کی پریشانی پر معظم عباسی سمجھانے والے انداز میں بولے، تمہارا کون سا ڈاکٹر مریض کا رشتہ ہے؟ جب کسی سے دوستی کی جاتی ہے تو اسے گھر بلایا بھی جاتا ہے اور اس کے گھر جایا بھی جاتا ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ بس تم اپنی طرف سے اچھی خاطر مدارت کا بندوبست کرنا۔ مریم عباسی نے بہت خاص ڈنر کا بندوبست کیا۔ وعدے کے مطابق مسز بلقیس ڈوگر اپنے شوہر کے ساتھ پورے 8 بجے پہنچ گئی۔ بہت شاندار قسم کا استقبال کیا گیا ڈوگر کپل کا مسٹر اور مسز معظم عباسی کی طرف سے۔ ڈنر کے بعد مسز ڈوگر نے بچوں سے ملاقات کا ذکر چھیڑا تو مریم عباسی نے ملازم کو تینوں بچے علیزہ، عمیر اور عمر کو بلانے کے لیے کہا۔ کالے رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی سونے کی بالیاں، ناک میں ہیرے کی چمکتی لونگ، لمبے کالے گھنگریالے بالوں کا الجھا گلجھا سا جوڑا، موٹی موٹی گول گول آنکھوں میں ڈھیر ساری شرارت بھرے علیزے جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو مسز ڈوگر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، ایسے جیسے خوبصورتی، معصومیت اور شرارت کا مجسمہ ایک ساتھ انہوں نے پہلی بار دیکھا ہو۔ فیصل ڈوگر کے ایک پڑھے لکھے اور ذہین انسان تھے۔ علیزے سے اس کی پڑھائی اور مشغلوں کے بارے میں بات چیت کرتے رہے۔ مسز ڈوگر تو بس علیزے کو دیکھتی رہیں۔ جب بھی بات کرتے ہوئے علیزے کی کی طرف نظر پڑتی تو وہ مسکرا دیتی۔ آج کا دن سلطان ڈوگر اپنے خوبصورت کمرے میں آ کر آنکھیں بند کر کے صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کئی سال پیچھے چلا گیا، جب وہ بڑے دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد کئی ماہ گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ وہ شادی کے بعد بہت بار علیزے کو بات بے بات تھپڑ مار چکا تھا۔ اپنی ہر غلطی کا قصوروار وہ ہمیشہ علیزے کو ہی ٹھہرا کر اس پر چلاتا اور پھر اپنی صفائی دینے پر اسے اور مارتا۔ آنکھیں بند کیے آنسوؤں کو باہر گرنے سے روکتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، کیوں ماضی کی غلطیاں آج اسے پریشان کر رہی ہیں؟ کیوں اس کا کلیجہ حلق کو آ رہا ہے؟ کیوں کوئی انجانا سا خوف اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ زارا کئی بار سلطان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا گیا، مگر جب کوئی بھی جواب نہ ملا تو وہ اندر آ گئی۔ سلطان اپنے ماضی میں ایسا گم تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی بھی آواز کا پتہ نہ چلا۔ اس کے سامنے کھڑی زارا اسے آواز دے رہی تھی، بابا 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 جانی آپ ٹھیک ہے نا؟
زارا کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی اور بیٹی کو سامنے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جی بابا کی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گیا ہوں۔ شہزاد کا جواب سن کر زارا کو محسوس ہوا کہ کوئی بات تو ہے جس پر اس کے بابا بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زارا شہزاد کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ اس لیے پریشان ہیں نا کہ سارا آپ ہی چلی جائیں گی؟ شہزاد زارا کے سر پر پیار دیتے ہوئے مسکراتے چہرے پر سے بولا، بالکل بھی نہیں، میں اس بات پر کیوں پریشان ہونے لگا؟ وہ کون سا ہم سے دور جا رہی ہے؟ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ سارا کے جانے کے بعد میری پیاری سی بیٹی کو محسن اور حسن شرارتوں سے کون بچائے گا؟ زارا سلطان کی بات پر کہکا لگاتے ہوئے بولی، بابا آپ اس بات پر بالکل پریشان مت ہوں، بلکہ یہ سوچیں کہ محسن بھائی تو میری سائیڈ لیتے ہیں تو حسن کو کون بچائے گا؟ زارا کی بات پر سلطان بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر زارا ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور فر بولنے لگی، بابا جانی آپ کو کب سے دادو بلا رہی تھیں، اب انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کو بلانے کے لیے اور میں بھول ہی گئی، دادو مجھ سے خفا ہو جائیں گی۔ زارا کو پریشان دیکھ کر سلطان مسکراتے ہوئے بولا، دادو آپ چاروں سے کبھی خفا ہو ہی نہیں سکتی، آپ چاروں بہن بھائی تو ان کی جان ہو، پریشان مت ہو۔ پھر منہ میں بڑبڑایا، بلکہ وہ تو کبھی تمہاری مما سے بھی ناراض نہیں ہو سکتی۔ سلطان کی بڑبڑاہٹ سنے بنا ہی زارا مسکراتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بابا جانی۔